ابھی کل ہی میں نے اپنے چینل پہ بیٹوں کی تربیت کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کل ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا نا جس نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا ہے۔ 18 ماہ کی بچی یار، صرف 18 ماہ کی بچی کے ساتھ یہ زیادتی آخر کیوں ہوئی ہے؟ میرا تو سوچ سوچ کے نا دل بند ہو رہا ہے۔ اگر میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ویوز حاصل کرنا ہوتا نا تو میں بھی اپنے چینل پہ اس بچی کی تصویریں لگاتی، اس کی ماں کا روتے سسکتے انٹرویو دکھاتی، لیکن میرا مقصد صرف ویوز حاصل کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد آج ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتاتی چلوں کہ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ صرف 18 ماہ کی بچی جس کو گھر سے اس کا ایک دور کا کزن جو اس کا بھائی بنا ہوا تھا 16-17 سال کا، وہ لے کے گیا ہے چیز دلانے کے بہانے، اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جس کو وہ معصوم بچی سہ نہیں سکی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آپ سے صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو پہ آ گئے ہیں نا تو میری بات آج پوری سن کے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میرا مقصد اس ویڈیو بنانے کا اصل مجرم کو ڈیفینڈ کرنے کا قطعی نہیں ہے۔ وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ کوئی وحشی درندہ ہے، اور میرے نزدیک اس کو صرف مارنا بھی کافی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے، اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسے جرائم پیش کیوں آتے ہیں، ایسے مجرم پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کے 3 ایسی بڑی وجوہات ہیں جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 1، میرے نزدیک ہر وہ لڑکی، ہر وہ عورت، ہر وہ آدمی قصوروار ہے، مجرم ہے ان کیسز کا، جو سوشل میڈیا پہ گندے کپڑے پہن کے گندی ویڈیوز بناتے ہیں، ولگیرٹی پھیلاتے ہیں، اور جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ درندگی پیدا ہوتی ہے، یہ وحشت پیدا ہوتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی خوبصورت لڑکی، کبھی کوئی بوڑھی عورت، کبھی کوئی مردہ عورت، اور حتیٰ کہ کبھی کوئی 18 ماہ کی معصوم بچی ان کی درندگی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے ضمیر کو جگائیں اور ان گندے کاموں سے باز آ جائیں۔ دوسرا مجرم، دوسرا قصوروار ہماری حکومت، ہمارا پی ٹی اے ادارہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارا ملک کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو ایک اسلامی ملک میں ایسی ایپس، ایسی ویب سائٹس اور ایسی گندی ویڈیوز بین کیوں نہیں ہوتی، بلاک کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں یہ چیزیں کھلے عام پروموٹ ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسا کنٹینٹ ہمارے ملک میں بلاک کرے، بین کرے؟ ایسی ایپس، ایسی ویب سائٹس، ساری ایسی چیزیں ہمارے ملک سے ویسے ہی ختم ہو جائیں جس میں اس قسم کا گندا فحاشی پھیلانے والا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے۔ اور اب جب میں نے تیسرے مجرم کا بتانا ہے نا تو بہت سے پیرنٹس نے میری ویڈیو سکپ کر کے پتلی گلی سے نکل جانا ہے، صرف یہ کہہ کے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے۔ تو 1 منٹ جانے سے پہلے مجھے صرف اس بات کا جواب دیتے جائیے گا، جس لڑکے نے یا جن لڑکوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، کیا اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بچے یہ کرنے والے ہیں یا فیوچر میں یہ کریں گے؟ ان کو پتہ تھا؟ یقیناً نہیں پتہ تھا، ہے نا؟ تو اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دے دیے ہوئے ہیں 12-14 سال سے، اور وہ کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس پہ کیسی کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کے دوست کس طرح کے ہیں، ان کی صحبت کس طرح کی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس بارے میں ہم نے بالکل جو ہے نا توجہ دینا چھوڑ ہی دی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے باپ نہیں ہیں، ان پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، دیکھیں کہ آپ کا بچہ فون میں کیا دیکھتا ہے، ساری ساری رات جاگتا ہے تو کن لوگوں سے باتیں کرتا ہے، کس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ یہی چیزیں تو ان کو کل کو اس طرح کے درندے وحشی بناتی ہیں جس پہ ہم بالکل توجہ ہی نہیں دیتے۔ جانے سے پہلے میں آپ کے سپرد جو کام کرنے جا رہی ہوں نا، اگر تو آپ اپنی اولاد سے واقعی پیار کرتے ہیں نا تو آپ یہ کام ضرور کریں گے۔ ٹینشن نہیں لینی، یہ نہیں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں یا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں صرف یہ کہنے والی ہوں کہ آج سے اپنے بچوں پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس شروع کریں۔ ان جو جیسے بیٹیوں کو سکھاتے ہیں نا باہر والوں سے بچ کے رہنا، اس طرح کے کپڑے نہ پہننا، اس طرح کوئی دیکھے تو خیال رکھنا، شور مچانا، ویسے ہی اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں خدا کے لیے۔ صرف بیٹوں کی اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، بڑوں کی ادب کریں، ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ دوسروں کی
بیٹیوں کی عزت بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لڑکیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور اپنی سیکشول ڈیزائر پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے، اپنے نفس پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے، ان کو یہ بھی سکھائیں۔ اور اس جو ہے نا، اگر آپ میری جو بھی میں نے باتیں کی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بات سے ایگری کریں، لیکن جس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں اس پہ آپ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کام کریں، ایک اپنے انسان ہونے کا، اپنے مسلمان ہونے کا، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس شروع کریں، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، تو پھر یہ ویڈیو آگے کسی ایک انسان، کسی ایک جو ہے بیٹے کے ماں باپ یا بیٹی کے ماں باپ کو شیئر کر دیں۔ کیا پتہ کسی ایک انسان کی ایک کوشش سے کوئی ایک جرم رک جائے، کسی ایک ماں باپ کی معصوم بچی جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا گھنونے جرم کا حصہ نہ بنے، کسی ایک لڑکی کی عزت بچ جائے، کسی ایک ماں کا بیٹا اس طرح کی گندی حرکتوں سے محفوظ ہو جائے، کوئی ایک گلی، کوئی ایک محلہ، کوئی ایک خاندان ہی جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ خدا کے لیے میری باتوں پہ غور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی کسی تک شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔